یہاں پر یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ والے تھے، نیک بندے تھے، آپ کا یہ جملہ ہے، آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے العارف کل یوم اخشع لانہ فی کل ساعۃ من الرب اقرب۔ یہ تصوف پر میں اس کا مطالعہ پہلے بھی کیا ہے، آج بھی موضوع کے لیے کر رہا تھا، تو میں سمجھ رہا تھا کہ اور یہ چیز، اور ہمارے استاد اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ کشف المعجوب پڑھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف کوئی عام ولی نہیں تھے، جیسے کہ بہت بڑے اپنے زمانے کے شیخ الحدیث تھے، کہ ایک ایک جملہ جن کا حدیث کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اولیاء نے کو اپنا دین گھڑ کے نہیں ہمیں دے دیا، جس طرح آج کل لوگ بیٹھے ٹی وی پر، چینلوں پر اور یوٹیوب پر آ کر کہتے ہیں کہ بابوں کا دین نہیں، کتابوں کا دین ہے۔ بھی کتابیں بھی تو یہ بابوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے کہوں میں بابوں کا دین نہیں آپ کے سامنے بیان کرنا، میں نے بخاری کا دین بیان کرنا ہے، بخاری لکھنے والا بھی کوئی بابا ہی تھا، وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، محدث تھے، اور انہوں نے آگے جن سے روایتیں بیان کی ہیں وہ بھی تو سارے بابے ہی تھے، وہ بھی تو سارے اللہ کے ولی ہی تھے، وہ بھی تو سارے نیک بندے ہی تھے۔ تو کتابوں میں جو بھی لکھا ہے وہ بابوں نے ہی تو لکھا ہے۔ ہاں، یہ تقسیم ہونی چاہیے کہ جو غلط رستے پر لگانے والے تھے اور جو ہدایت پر لانے والے تھے، یہ بات تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ مطلقاً بات کر دینا کہ بابوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، اصل میں آج کے دور میں تو ہم بابوں کو سمجھے ہی نہیں، ان بابوں کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ اگر کسی بندے نے، اور میں آپ کے سامنے یہ کتاب اور بیان کر بھی رہا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں انہوں نے، اللہ والوں نے رب تک پہنچنے کے لیے ہماری کتنی تربیت کی ہے، اور کہیں بھی انہوں نے اپنی فضائل، اپنی کرامتیں بیان نہیں کی، جہاں بھی بیان کیا اللہ والوں کی بات ذکر کی، اور ساتھ میں یہ بیان کیا کہ یہ اللہ والے تھے، ان کو یہ مقام رب نے کس وجہ سے دیا۔ اب یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے العارف کل یوم نقشہ، جو عارف ہوتا ہے، اپنے رب کو پہچاننے والا جو شخص ہے، رب کا محبوب جو بندہ ہے، ہر روز اس کے دل میں رب کا خوف زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّهُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِّنَ الرَّبِّ أَقْرَبُ، اپنے ذکر کی وجہ سے، اپنے رب کو یاد کرنے کی وجہ سے، جیسے جیسے وہ رب کے قریب ہوتا جاتا ہے اس کے دل میں رب کا خوف اور بڑھتا جاتا ہے۔ ہمیں کیوں نہیں اللہ کا قرب ملتا؟ ہمارے دل میں کتنا خوف ہے، ہم اپنے رب سے کتنا کو ڈرتے ہیں، ہمارے دل میں کتنا شرمندگی اور اس کا احساس پیدا ہوتا ہے اگر کوئی ہماری عبادت چھوٹ جائے، ہمارے دل میں کتنی شرمندگی پیدا ہوتی ہے اگر نماز چھوٹ جائے، کوئی فرض چھوٹ جائے، کوئی گناہ ہم سے ہو جائے۔ تو اگر اللہ والا ہونا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، رب کا قرب حاصل کرنا ہے، تو سب سے پہلے تو دل میں اس کا خوف آنا ضروری ہے۔ اور آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے باری تعالیٰ اینا اطلبک، اے میرے رب میں تجھے کہاں پاؤں، تجھے کہاں طلب کروں، تو کہاں ملے گا؟ تو رب تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا عند المنکسرۃ قلوبہم، وہ جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں میں تجھے وہاں ملوں گا، میری محبت میں، میری چاہت میں، میرے قرب میں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کے دلوں میں میری محبت ہے، میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے عرض کی باری تعالیٰ مجھ سے زیادہ کون ہے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے کہ میں اس وقت مخلوق میں سب سے زیادہ تیری محبت میں گرفتار ہوں۔ تو رب نے فرمایا اگر تیرا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے تو میں پھر وہیں پر تجھے ملوں گا۔ اور آگے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کشتی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں پر جا رہے تھے، اب کشتی پر سوار تھے تو دوسری جانب سے ایک کشتی آ رہی تھی، اس کشتی میں جو لوگ سوار تھے، اب ڈھول گانے باجے اس وقت کے لحاظ سے جو بھی آلات موسیقی تھے، میوزک تھا، وہ بجا رہے تھے، گانے گا رہے تھے، لہو و لا میں مبتلا تھے۔ تو آپ کا جو شاگرد تھا اس نے کہا اے شیخ
دعا کیجئے کہ اللہ ان سب کو غرق کر دے۔ یہ سارے گانے گا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، حضور دعا کریں اللہ ان کو غرق کر دے۔ اب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ جس طرح یہ دنیا میں اس وقت خوشیاں منا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، گانے باجے میں مبتلا ہے، جس طرح یہ دنیا میں خوشیاں منا رہے ہیں یا اللہ ان کو آخرت میں بھی خوشیاں عطا کر۔ اب شاگرد ہم جیسا ہوگا آج کے دور میں، ہمارے جیسا اس کا ذہن ہوگا، اس نے کہا حضور دعا کریں اللہ ان کو غرق کر دے یہ گانے گانے والے۔ آپ نے آگے سے دعا کیا کہ یا اللہ جس طرح یہاں خوش ہیں آخرت میں بھی ان کو خوشی رکھنا۔ اب اس نے کہا حضور یہ آپ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ بجائے اس کے کہ ان کو گناہ سے منع کرنے کی کوئی دعا کرتے، آپ نے کہا یا اللہ جیسے ہی دنیا میں خوش ہیں ان کو آخرت میں بھی خوشی رکھنا۔ اب آپ نے کہا کہ تم میری بات نہیں سمجھے۔ تھوڑی دیر ہوئی، وہی کشتی جو ہماری کشتی کے بالکل قریب آئی، حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ پر جب ان کی نظر پڑی تو وہ رونے لگے۔ سارے کے سارے وہ اپنے آلات جو تھے موسیقی کے، وہ گانا باجا، وہ جو بھی بینڈ باجا ان کے پاس تھا، سب کچھ انہوں نے توڑ کر دریا میں پھینک دیا۔ آپ کے سامنے رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آپ نے کہا سمجھو میری بات کو، اب یہ جو بینڈ باجے بجا رہے تھے آخرت میں انہوں نے یہ تو نہیں تھا بجانا، آخرت میں یہ خوشی تو نہیں تھی ملنی، آخرت میں تو خوشی اس کو ملے گی جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، آخرت میں تو خوشی اس بندے کو ملے گی جو رب کی طرف سے بخشش حاصل کر لے گا۔ تو میں نے یہ دعا کی یا اللہ جس طرح یہ خوش ہو رہے ہیں آخرت کی بھی ان کو خوشی دے کہ جب یہ توبہ کر کے تیری طرف مائل ہوں گے تو تیرا ان پر انعام ہوگا، تیرا ان پر قرب ان کو تو عطا فرمائے گا۔ اب میں نے یہ دعا کی تھی۔ اور آگے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت طائف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پتھر مارے گئے، اب جبرائیل امین اور وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر جن کو مقرر کیا گیا ہے حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب رب تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں تو ہم ان کو ابھی نیست و نابود کر دیں۔ تو حضور نے کیا دعا کی تھی؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، ان کو میرا پتہ نہیں ہے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی وہی عادات ہوتی ہیں جو اللہ کے محبوب کی عادت ہے۔ ایک طرف پتھر آ رہے ہیں اور جواب میں کیا ہے؟ بد دعا نہیں ہے، جواب میں کوئی سزا نہیں ہے، جواب میں ان کی ہدایت کی دعا فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی صفات ہیں جو رب تعالیٰ نے ان کو دی، اور اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہوا ہے۔